بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربک، بس ایسا نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، حتیٰ کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں، فیصل مان لیں، فیما شجر بینہم، اس بارے میں، اس چیز کے متعلق جس میں آپ کا اختلاف، ان کے درمیان اختلاف ہے، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجا، کوئی تنگی، مما قضیت، اس فیصلے کے متعلق جو آپ نے کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ باہم جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کی طرف فیصلوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی واضح فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس فیصلے کو ماننا ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بس فیصلہ جو تھا اس کو قبول کر لیا لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے، دل بھی اس پر مطمئن ہو، یہ دونوں چیزیں۔ یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے مابین، ان کے درمیان جو جھگڑا ہے اس میں وہ آپ کو فیصل مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں پھر کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے آپ کا فیصلہ ماننے، پھر یہ مومن ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ مانتے نہیں تب بھی مومن نہیں، لیکن اگر فیصلہ مان تو لیا ہے لیکن دل وہ مطمئن نہیں، دل میں حرج ہے، تنگی ہے، پھر بھی یہ مومن نہیں۔ مومن ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ تسلیم بھی کیا جائے اور دل و جان سے مانا جائے۔ تو آپس کے باہم جو جھگڑے ہو جائیں اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے، یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر جب نبی کی سنت کا علم ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کی یہ سنت ہے، تو پھر لڑائی جھگڑا ختم، اسی کو حکم فیصل مان لیں اور اس کے مطابق اپنے دل کو مطمئن کر لیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ فیصلہ ماننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ عام طور پہ ہوتا یوں ہے، معاملہ یہ بنتا ہے کہ کوئی انسان جب کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، بہر صورت میں حق پر ہی ہوں، پھر فیصلہ کروانے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔
جب فیصلہ کروانے جاتے ہیں تو اس وقت بھی دماغ یہ ہوتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں یہی حق سچ ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر جو اس نے سمجھا اس کے برخلاف فیصلہ ہو جائے تو اب چونکہ تیسرے کو انہوں نے خالص مانا تو تھا، اب فیصلہ اس کا ماننا پڑ جاتا ہے لیکن دل راضی نہیں ہوتا۔ تو دل راضی کب ہوگا کہ جب بندہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کے بعد جب فیصلہ کروانا ہے تو اس وقت یہ سمجھ لے، دماغ میں یہ بٹھائے کہ یہ جو ثالثی کرے گا، ثالث جو فیصلہ یہ کرے گا وہی حق ہوگا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اتنی ایک گنجائش بندہ اپنے اندر رکھے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق میں حق پر ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے غلط بھی سمجھ آئی ہو۔ اتنی ایک گنجائش رکھ کے جب جائے گا نا فیصلہ کروانے تو پھر اس کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے گا، بگڑنا نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کے باہم جو لڑائیاں جھگڑے، تضاد اور فساد اور اختلافات اور مشاجرات ہوں، ان میں جب آپس میں اس طرح کا کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو اپنی بات کو حق ماننا چاہیے کہ میری بات حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو محتمل للخطا بھی ماننا چاہیے۔ احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط بھی ہو۔ اسی لیے مجتہدین امت، علماء، فقہاء، جب کوئی اجتہادی مسئلہ آتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح نص نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ پیش آمدہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل ہم نے قرآن سے ہی نکالنا ہے یا حدیث سے نکالنا ہے۔ اب قرآن و حدیث میں اس چیز کا واضح حکم نہیں، اب استدلال کی باری آتی ہے اجتہاد کرنے کی۔ اجتہاد کر کے ایک موقف اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ موقف اپناتے ہیں تو اپنے موقف کو صواب یعنی درست قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو محتمل للخطا بھی مانتے ہیں کہ اس میں غلطی کا بھی امکان ہے۔ ہمیں جو قرآن حدیث پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے انسان ہے، آخر غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں غلط سمجھ آئی ہو، میرا موقف برحق ہے، صواب ہے، درست ہے، لیکن محتمل للخطا ہے، اس میں غلطی کا امکان بھی ہے۔ غلطی کا امکان اگر نہیں ہوتا تو وحی الہی میں نہیں ہوتا۔ وحی کے علاوہ ہر چیز میں غلطی کا امکان موجود ہے، جس کے اوپر واضح وحی نہیں، ہم نے وحی سے استنباط کرنا ہے، ہو سکتا ہے موقف غلط بھی ہو۔ تو جب یہ سوچ کے بندہ کوئی موقف اپناتا ہے کہ میرا موقف یہ ہے اور یہی مجھے صحیح نظر آیا ہے، لیکن میں انسان ہوں، انسانی ناطے بشری تقاضے سے ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو بات کو سمجھنے میں، یہ ذہن رکھ کے بندہ کوئی موقف اپناتا ہے کہ اس پہ 10 سال لگا رہے ہیں، 10 سال بعد بھی اس کو کوئی واضح دلیل مل جائے یا دوسرے موقف کے بارے میں کوئی مضبوط کوئی کنارہ اشارہ مل جائے، کوئی قرینہ مل جائے، اپنا موقف چھوڑ کے دوسرے موقف کو اپنا لیتا ہے۔ کیوں کہ اس نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میرا موقف ہے حق، سچ، صواب، درست یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ تو جب بندہ یہ سمجھتا کہ میرا موقف 100% ٹھیک ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں، پھر اس کے سامنے واضح نص آ جائے، واضح دلیل آ جائے، تو بھی وہ دلیل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس میں پھر تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اور معنی نکال لوں تاکہ میں بچ جاؤں، جو موقف میں نے اپنایا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اس نص کا کوئی اور معنی ہوگا۔ اور اس سوچ کے نتیجے میں انہوں نے قانون بنائے ہیں کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب، ہمارے ائمہ، ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہوگی،
ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی اس آیت کو یا تو ہم منسوخ سمجھیں گے یا پھر اس میں ہم تأویل کریں گے یا ہم اس کو مرجوح قرار دے دیں گے۔ اب دیکھیں قانون کیا بنا رہے ہیں، کل آیت تخالف اصحابنا، آیت ہمارے اصحاب کے خلاف ہو، یہ قانونی الٹا، پہلا جملہ اس کا الٹا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وہ موقف ہمارا یا ہمارے اصحاب کا موقف قول جو کسی آیت کے مخالف ہو، آیت کسی کے مخالف نہیں ہوتی، موقف آیت کے مطابق یا مخالف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے بارے میں اصول بنایا ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف آئے گی ہم اس کے اندر تعویل کریں گے، اس کو منسوخ سمجھیں گے، اس کو کسی مضبوط دلیل کی وجہ سے مرجوح قرار دیں گے کہ وہ مضبوط دلیل ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کو پتہ تھی تو اس کی وجہ سے یہ مرجوح ہے، یعنی ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ دماغ میں بٹھایا ہوا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ غلطی کا ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ قرآن اور حدیث کی واضح آیات اور نصوص کے باوجود اپنے موقف کو نہیں چھوڑتے، ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی موقف اپنانے سے پہلے اس کو آپ حق سمجھیں، درست سمجھیں، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اوپر واضح نص نہیں تو پھر اس کو آپ مشتمل للخطأ بھی مانیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں بات چلی میت کی طرف سے رمضان کے روزوں کی قضا دینے کی۔ میں نے حدیث پیش کی کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کوئی آدمی جس پر روزے فرض ہوں وہ روزہ اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکا، کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے فوت ہو گیا، صام عنہ ولیہ، اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں۔ اب یہ حدیث عام ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نظر کے روزے یا رمضان کے روزے یا کفارے کے روزے، تخصیص نہیں ہے، اس میں عام ہے۔ تو عموم کا تقاضا یہ ہے، چونکہ یہ نص عام ہے، روایت عام ہے، تو جس قسم کے بھی روزے جو فرض نہیں میت پر، چاہے وہ نظر کے ہوں، چاہے وہ کفارے کے ہوں، چاہے وہ رمضان کے ہوں، اس کے اولیاء آپ کی طرف سے روزہ رکھیں۔ اچھا، ایک اور روایت آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں فوت ہو گئی ہے، وعلیہا صوم نذر، اس پر نظر کے روزے فرض ہیں، تو آپ نے فرمایا صومی عنہا، اس کی طرف سے روزے رکھنا۔ اب اس دوسری روایت کی وجہ سے صحیح بخاری کی وہ پہلی جو روایت میں نے بیان کی ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ اس سے مراد بھی جو حدیث عام ہے نا، اس سے مراد بھی نظر کے روزے ہی ہیں، تو میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھے جائیں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، اس کا کفارہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ موقف کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہوا ہے۔ اس سال رمضان میں جب یہ بحث چھڑی تو میں نے مزید روایات کو کھنگالا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث تھے۔ اب تو مشہور مذہب ہو گیا نا، چار، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، چار بس، تو عام لوگوں کو اس کے علاوہ پتہ نہیں ہے، مگر نہ جب آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ مالک اور ابو حنیفہ اور شافعی اور احمد بن حنبل، یہ چار نام نہیں، اور بھی کئی نام ہیں بڑے بڑے فقہا کے جو ان سے بھی پہلے گزرے ہیں، یہ ان کے بعد یا ان کے قریب کے زمانوں کے بڑے بڑے فقہا۔ ان میں سے ایک ہے امام سفیان ثوری
سعید بن مسروق الثوری، یہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث تھے. اگر سفیان ثوری کی روایات کو ذخیرہ حدیث میں سے نکال دیا جائے پیچھے کچھ نہیں بچتا. اتنا مکثر ہیں بہت زیادہ روایات. ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک جز حدیثی، چھوٹا سا کتاب ہے. اس میں انہوں نے روایت اپنی سند کے ساتھ نقل کی اور اس میں وضاحت موجود ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں، اور اس میں الفاظ تھے صوم رمضان، کہ اس کا رمضان کے روزے فرض تھے، تو آپ نے اس کی طرف سے بھی روزے رکھنے کا حکم دیا. یہ روایت میرے سامنے آئی. ویسے تو اس کو امام طحاوی نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، تو جب وہ اوپر والی کتاب سے مل گئی تو میں نے ڈائریکٹ طور پر وہ اوپر والی جو تھی سند وہ بیان کر دی، اور تاکہ وہ سند بھی چھوٹی ہوتی ہے اس کی تحقیق بھی آسان ہو جاتی ہے. جتنا لیٹ ہوگا سند اتنی زیادہ لمبی ہوگی، کنجلیں اتنی زیادہ بڑھیں. اچھا، اس پر اب چونکہ ایک موقف بنا ہوا ہے نا دماغ میں کہ جی صرف نظر کے روزوں کا کفارہ لینا، اپنا روزے رکھیں گے میت کی طرف سے اور دوسرے نہیں رکھیں گے. اب اس کے اوپر وہ شروع ہوگی تعلیمیں. ایک صاحب نے اس کے دو راویوں پر اعتراض کیا. ایک تو امام سفیان ثوری پر اعتراض کیا کہ امام سفیان ثوری وہ خود مدلس ہیں، اور مدلس راوی جب ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی. تو دوسرا اعتراض امام سفیان ثوری کے شیخ ان کے استاد پر کیا کہ وہ بھی مدلس ہیں، تو وہ بھی ان سے بیان کر رہے ہیں، یہ یہ توڑ لیتے ہیں. جبکہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہیں وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، اور ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان کی روایت کو کسی کرینے کے بغیر رد نہیں کیا جائے گا. آنے والی روایت جتنے بھی طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں. اور دوسرے جو تھے امام سفیان ثوری کے شیخ، اب اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اس کو مدلسین میں شمار کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ قصہ تو ان کی تدریسی مشہورات ہیں، تدریس کے بارے میں ان کا قصہ بڑا مشہور ہے. تتبع تلاش کر کے وہ قصہ تلاش کیا کہ کون سا قصہ ہے. اس قصے کو جب سارا تفصیل کے ساتھ پڑھا تو پتا چلا یہ تدریس ہے ہی نہیں، قصہ ارسال کے بارے میں ہے. یعنی اس کو مدلس قرار دینا ہی غلطی ہے، وہ مدلس ہے ہی. لہذا دونوں اعتراض روایت پر ختم ہو گئے. اچھا، یہ اعتراض ختم ہو جانے کے باوجود ابھی تک کئی دماغوں کے اندر یہ اشکال ہے کہ نہیں، بس وہ نظر کے روزوں کا ہی حکم ہے میت کی طرف سے ادا ہونے کا. وجہ کیا ہے؟ اپنے موقف کو مشتمل بالخطر نہیں مانا. اگر اپنے موقف کو درست سمجھیں لیکن مشتمل بالخطر مانیں، واضح نص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، واضح نص حدیث ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سفیان ثوری سے لے کے آگے تک ساری سند صحیح مسلم والی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی وہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پہ لفظ رمضان موجود نہیں. صوم شہر کے لفظ ہے، صوم شہر رمضان نہیں. روایت مسلم والی ہی ہے، لیکن راوی نے روایت بیان کرتے ہوئے لفظ رمضان نہیں بولا امام مسلم کے شیخ نے. تو امام مسلم نے جیسے سنی ویسے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی. امام مسلم کے شیخ امام سفیان ثوری ہیں، تو سفیان ثوری کی اپنی کتاب میں وہ لفظ موجود ہے لفظ رمضان، وعلیہ صوم شہر رمضان. تو اس سے معاملہ بڑا کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان کے روزے بھی اگر میت پر فرض ہوں اور وہ اپنی زندگی میں نہ رکھ سکے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزے رکھیں گے. لیکن واضح نص کے آنے کے باوجود وہ ایک دم شوق لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے کہ میرے موقف کو کیا ہو گیا. تو چلو جھٹکا لگنے کے بعد بھی بندہ مان تو لے نص آنے کے بعد، لیکن نہ ماننے پر اٹھانے والی کیا چیز ہے؟ جو پہلے دماغ بنایا تھا
اس کو خطا کا محتمل نہیں سمجھا. اس لیے جو یسلموا تسلیما والی صورت ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کے فیصلے کو وہ مانے، آپ کو حاکم مانے اور دل میں کسی قسم کی میل نہ رکھیں، تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کو مانتے ہوئے. یسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر لیں، دل و جان سے مان لیں. یہ دل و جان سے ماننے والی بات تبھی ممکن ہوتی ہے جب بندہ اپنی تحقیق کو، اپنے موقف کو، اگر وہ اجتہادی ہے تو پھر اس کو درست سمجھے، لیکن درست سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، موقف مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ اپنا لیا ہے، یہی درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو. جب غلطی نکل آئے گی ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے. اور وہ موقف جو واضح نص پر مشتمل ہوتے ہیں، اب جیسے نماز کی فرضیت قرآن میں واضح ہے، اب اس کے بارے میں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ نماز کو ہمارا موقف ہے کہ نماز فرض ہے، ہو سکتا ہے یہ موقف غلط ہے، اس کے بارے میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ واضح نص ہے، حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں، قرآن میں واضح الفاظ ہے اس کی فرضیت کی. وہ مسئلہ جو اجتہادی نوعیت کا ہو، جس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے، جو واضح نص آ جاتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. ہاں اس میں اختلاف صرف اسی صورت ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو اس نص کا علم نہیں، وہ حدیث کسی بندے تک نہیں پہنچی، اس نے اس کے خلاف موقف بنا لیا، لیکن جب حدیث آئے گی تو موقف اپنا لے گا. یعنی منصوص علیہ جو مسائل ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے اجتہادی مسائل میں. اب جس طرح ہمارے جدید دور میں آپ لگا لیں کہ یہ اپنا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لینا یہ جائز ہے کہ نہیں، کیا یہ تصویر ہے یا نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عکس ہے، لیکن جو لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے مطلب ہے مووی میکنگ، مووی مکسنگ یا پھر اسی طرح کے اپنا ایڈوب فوٹو شاپ اس طرح کے کوئی سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مووی کے ویڈیو کے اندر بھی تصویر متحرک نہیں ہوتی بلکہ اسٹل پکچرز ہوتی ہیں. ویڈیو کیمرہ ایک سیکنڈ میں 900 سے زائد تصویریں کھینچتا ہے، اسی کی تیزی کے ساتھ سلائڈ شو کرتا ہے جو متحرک نظر آتی ہے. اور یہ تصویر کیا چیز ہے؟ روشنیوں سے پیدا کی جاتی ہے. کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے، روشنی منعکس ہو کے ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو چیز ہمیں نظر آتی ہے. اس منعکس ہونے والی روشنی کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز پر محفوظ کر لیں تو اس کا نام تصویر ہے. یعنی عکس کو محفوظ کر لینے کا نام تصویر ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ اس کو تصویر قرار دے گا، جس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ کہے گا یہ تو بس آیا اور گیا، عکس ہے آیا ہے. یہ ہے اجتہادی مسئلہ، اس کے اوپر اجتہاد کرنا، کیونکہ نص میں واضح نہیں ہے ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں کچھ بھی. نص تو کہتی جو تصویر ہے وہ حرام ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ آیا یہ تصویر ہے یا نہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اب اس میں جو موقف اپنائیں، ہمارا یہ موقف درست ہے لیکن محتمل الخطا ہے کہ واضح مضبوط دلیل ملے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جب تک یہ چیز دماغ میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یسلموا تسلیما والی کیفیت نہیں بنتی. فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز ایسا نہیں، وربک آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپس کے باہم جھگڑوں میں یہ آپ کو اپنا فیصل مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما، اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں.